أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير۔ میرے عزیزو پیارو بزرگو، اللہ کے رسول پر ایمان رکھنے والے میرے دین عظیم بھائیو، یہ 6 آیتیں جن کی تلاوت ابھی آپ حضرات کے سامنے کی گئی، سورہ حج کا 10واں اور آخری رکوع ہے۔ یہ آخری 6 آیتیں ہیں سورہ حج کی۔ ان آیات پر اس صورت کی تفسیر مکمل ہو رہی ہے، یہ صورت مکمل ہو رہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک بہترین، بہت پیاری مثال، عقل میں آ جانے والی بیان فرما رہے ہیں۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب۔ لوگوں، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، اب اسے کان لگا کر سنو۔ تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر جن کو دعا کے لیے پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ یعنی حقیقی تمہارا جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ اس کو چھوڑ کر تم لات کو پکار رہے ہو، عزا کو پکار رہے ہو، منات کو پکار رہے ہو، حبل کو پکار رہے ہو۔ اور اس زمانے کے مشرک لوگ جن جھوٹے خداؤں کو، جن کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، چاہے وہ پتھر کا ہو، چاہے وہ جس کسی بھی دھات کا ہو، چاہے گولڈ کا ہو، سلور کا ہو، چاہے کسی اور دھات کا ہو، جو بھی اللہ کو چھوڑ کر جتنی بھی مورتیوں کو یہ پوجتے ہیں، جیسے ہندوستان میں سب سے زیادہ دیوی دیوتاؤں کو پوجا جاتا ہے، تو اللہ کو چھوڑ کر جن کی یہ پرستش کرتے ہیں اور پوجتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ مکھی کتنی چھوٹی مخلوق ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اس کو بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اس سے آگے اللہ فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں چاہے اس کام کے لیے سب کے سب اکٹھے ہو جائے، چاہے سب کے سب آپس میں جو ہے ایک ٹیم بنا لے اور اتفاق کر لے، پھر بھی جو ہے وہ ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ وہ تو چھوڑو، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے، یعنی ان کے پاس کوئی چیز ہو، جیسے چڑھاوے کے طور پر ان کے پاس کچھ کھانا رکھا ہوا ہے یا کوئی مٹھائی سویٹ وغیرہ رکھی ہوئی ہے، اور مکھی کچھ حصہ اس میں سے لے کر جاوے، تو وہ اسے بھی اس سے چھڑا نہیں سکتے۔ اسی کو آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے تو وہ اس سے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، ایسا دعا مانگنے والا بھی بودا اور جس سے مانگی جا رہی ہے وہ بھی۔
یعنی ظاہر سی بات ہے، اپنی عقل سے تو سوچیں کہ جن کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہو وہ کیسے تمہاری حاجتوں کو پوری کر سکتا ہے؟ اللہ کا کتنا بڑا فضل احسان ہے۔ ایک جو ہے ڈاکٹر ہے جس کی ریسرچ ہے میڈیکل سائنس میں، اور اتنا بڑا ڈاکٹر ہے، لیکن اس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ، اور وہ مشرک ہے، اسے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، وہ مورتیوں کے سامنے اپنی حاجتیں رکھتا ہے، اسے اتنی موٹی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ یہ تو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، یہ کیا ہماری ضرورت اور حاجت کو پورا کریں گے؟ اللہ کا بڑا فضل احسان کہ اللہ نے نعمت اسلام، نعمت ایمان، نعمت ہدایت ہمیں عطا فرمائی۔ خدا نہ خواستہ اگر ہم بھی اور کسی ریلیجن میں پیدا ہوئے ہوتے اور پتہ نہیں کس کس کو کہاں کہاں گھنٹے بجا رہے ہوتے اور کس کس کو پکار رہے ہوتے، اللہ نے جو ہے اپنی ذات عالی پر یقین رکھنے والا، ایمان رکھنے والا ہمیں بنایا۔ اللہ ہماری قیامت تک آنے والی جنریشن کی حفاظت فرماوے، ان کی ایمان اور اسلام کی حفاظت فرماوے۔ تو اللہ فرماتے ہیں، لوگوں ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، اب اسے کان لگا کر سنو۔ تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر جن جن کو دعا کے لیے پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، چاہے اس کام کے لیے سب کے سب اکٹھے ہو جائیں، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے تو وہ اس سے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ ایسا دعا مانگنے والا بھی بودا، اور جس سے دعا مانگی جا رہی ہے وہ بھی۔ ما قدر اللہ حق قدرہ ان اللہ لقوی عزیز۔ ان لوگوں نے اللہ کی ٹھیک ٹھیک قدر ہی نہیں پہچانی۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ قوت کا بھی مالک ہے، اقتدار کا بھی مالک۔ اللہ کو انہوں نے جانا نہیں، پہچانا ہی نہیں، نہ اللہ کی قدرت کا، طاقت کا انہیں اندازہ ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ قوت کا بھی مالک ہے اور اقتدار کا بھی مالک ہے۔ آج بھی بادشاہت اللہ ہی کی ہے، پہلے بھی اللہ ہی کی تھی، آئندہ بھی اللہ ہی کی رہے گی۔ اور امتحان کے لیے اگر اس نے کچھ اختیارات اپنے بندوں کو، یعنی کچھ وقتی طور پر کوئی پوزیشن دے دی، تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ وہ جو ہے شہنشاہ بن گیا، وہ جو ہے بادشاہ بن گیا، اور یہ رتبہ اور یہ مقام اور یہ مرتبہ اس کے پاس ہمیشہ رہے گا۔ نہ، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر۔ اللہ فرشتوں میں سے بھی اپنا پیغام پہنچانے والے منتخب کرتا ہے، اور انسانوں میں سے بھی۔ یقیناً اللہ ہر بات سنتا، ہر چیز دیکھتا ہے۔ کون سے فرشتے پیغمبروں کے پاس وحی کا پیغام لے کر جائیں اور کن انسانوں کو پیغمبری کے مقام پر سرفراز کیا جائے، ان سب باتوں کا تعین اللہ ہی کرتے ہیں۔ کون کرتے ہیں؟ اللہ ہی کرتے ہیں۔ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور۔ وہ ان کے آگے اور پیچھے کی ساری باتوں کو جانتا ہے، اور اللہ ہی پر تمام معاملات کا دار و مدار ہے۔ يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون۔ اے ایمان والو، رکوع کرو اور سجدہ کرو اور اپنے پروردگار کی بندگی کرو اور بھلائی کے کام کرو تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو۔ اللہ فرماتے ہیں، ایمان والو، رکوع کرو، سجدے کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو، بندگی کرو اور بھلائی کے کام کرو اگر تمہیں فلاح چاہیے، اگر تمہیں کامیابی چاہیے، سکسیس ہونے کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتلا رہے ہیں۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير۔ اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کا حق ہے۔ جہاد کے لفظی معنی جد و جہد اور کوشش کرنے کے ہیں، اور یہ لفظ دن کے راستے میں ہر کوشش کرنے کو شامل ہے۔ اس میں مسلح جد و جہد یعنی اللہ کے راستے میں جنگ کرنا بھی داخل ہے،
پرامن جد و جہد بھی اور انسان اپنی اصلاح کے لیے جو محنت کرے وہ سب تمام چیزیں جو ہے اس میں داخل ہے۔ اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کا حق ہے۔ اس نے تمہیں اپنے دین کے لیے منتخب کر لیا ہے اور تم پر دین کے معاملے میں کوئی تنگی نہیں رکھی۔ اپنے باپ ابراہیم کے دین کو مضبوطی سے تھام لو، اس نے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا تھا اور اس قرآن میں بھی، تاکہ یہ رسول تمہارے لیے گواہ بنے اور تم دوسرے لوگوں کے لیے گواہ بنو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے مومنوں کے حق میں گواہی دیں گے کہ یہ لوگ ایمان لے آئے تھے، اور مسلمان دوسری امتوں کے بارے میں گواہی دیں گے کہ پیغمبروں نے ان کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا تھا۔ لہذا نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کو مضبوطی سے تھامے رکھو، وہ تمہارا رکھوالا ہے۔ دیکھو کتنا اچھا رکھوالا اور کتنا اچھا مددگار۔ اس رکوع کی ابتدا کی گئی ایک مثال کے ذریعے، جس میں بتلایا گیا کہ اللہ کے علاوہ جتنے بھی جھوٹے خدا ہیں ان سب کو اگر جمع کر لیا جائے اور یہ سب آپس میں اکٹھے ہو جائیں اور ایک مکھی بنانا چاہے تو مکھی نہیں بنا سکتے، اور اس کو تو چھوڑو، مکھی اگر ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے تو اسے واپس نہیں لے سکتے۔ ایک طرف اللہ نے یہ مثال دی اور کیا فرمایا؟ ضعف الطالب والمطلوب، ایسا دعا مانگنے والا بھی بودا کمزور، اور جس سے دعا مانگی جا رہی ہے وہ بھی بودا اور کمزور۔ اور دوسری طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی بندگی کرو، اس کے دین میں مجاہدے کرو اور اللہ کو مضبوطی سے تھامے رکھو، وہ تمہارا رکھوالا ہے۔ دیکھو کتنا اچھا رکھوالا ہے اور کتنا اچھا مددگار، اور واقعی کتنی زبردست مثال اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے رہے ہیں۔ اچھا، درمیان میں ساتھ میں یہ بھی بات عرض کر دوں کہ دیکھیے اس ایک رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 مرتبہ دیکھو جو ہے نماز کا حکم دیا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ نماز کتنی امپورٹنٹ اور محترم شان عبادت ہے، اور ساتھ ساتھ میں جہاں نماز کا تذکرہ کیا ہے اللہ نے ساتھ میں زکوٰۃ کی ادائیگی کا بھی حکم دیا ہے۔ اس لیے خوش دلی کے ساتھ، خوش اسلوبی کے ساتھ اللہ کے راستے میں زکوٰۃ بھی نکالنی چاہیے، اللہ کے راستے میں مال بھی خرچ کرنا چاہیے۔ میرا عزیزو پیارو، اللہ کے احکامات پر چلیں گے، اللہ کے نبی کے طریقوں کے مطابق زندگی گزاریں گے، اللہ اس دنیا میں بھی کامیاب کرے گا، اللہ آخرت میں بھی کامیاب کرے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان باتوں کا یقین نصیب فرماوے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کی آیتوں پر کامل یقین نصیب فرماوے اور ہمارے اس مبارک سلسلے کو قبول فرماوے۔ تو بہرحال یہ جو ہے سورہ حج تھی، جو کہ مدنی سورت تھی، اس میں ٹوٹل جو ہے 10 رکوع تھے اور 78 آیتیں تھیں۔ تو جو ہے ان آیات پر جو ہے یہ سورت کی ہماری تفسیر مکمل ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ پھر سورہ مؤمنون کی تفسیر کا آغاز کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اس مبارک سلسلے کو قبول فرماوے، نجات بخشش کا ذریعہ بناوے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔